کیا آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال نہ کرتا ہو۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارم ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، اور حتیٰ کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہماری توجہ کا مرکز یہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں۔ ناظرین، جہاں ان پلیٹ فارم کے بہت زیادہ فوائد بھی ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنوں سے بات کر سکتے ہیں، ہم دنیا بھر کی خبریں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان پلیٹ فارم سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کے نقصانات اور فوائد کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً نقصانات کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے، فیملی سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو وہ فلاں بزرگ کا، فلاں مولانا صاحب کا، فلاں پیر کا، فلاں ڈاکٹر کا، فلاں انجینئر کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو ان کی زبانوں پہ جو نام آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولاگر جو ہے وہ میرا آئیڈیل ہے، فلاں ٹک ٹاکر میرا آئیڈیل ہے۔ یہاں تک ہمارے بچوں کے ذہنوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل ہی ان لوگوں کو بنا لیا ہے۔ ناظرین، ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف فیم کے چکر میں، مشہور ہونے کے چکر میں بعض اوقات اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، یعنی کہ اس بات کا ناٹک کرتے ہیں کہ میں مر گیا ہوں، اپنی فیملیوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھریلو معاملات کو دکھا رہے ہوتے ہیں، صرف فیم کے چکر میں۔ یعنی کہ اس سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یعنی اس سوشل میڈیا کے استعمال سے آخرت میں ہمیں کچھ اجر بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے یہ شر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس سوشل میڈیا سے دین کے حوالے سے کچھ معلومات لے رہے ہیں، ہم دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم ادھر سے قرآن کو شیئر کر رہے ہیں، ہم ادھر سے احادیث کو شیئر کر رہے ہیں، تو یقیناً آخرت میں ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا اجر مل سکتا ہے۔ لیکن ہم اگر دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ناظرین، اگر ہم دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو آگے شیئر کر رہے ہیں، ہم گانوں کو آگے شیئر کر رہے ہیں، تو یقیناً آخرت میں ہمیں اس کا وبال بھی اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہماری نظر میں اچانک کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو ایک کلک کر کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی آیا یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں، یہ روایت کسی صحابی سے ثابت ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے اس روایت کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، تو یقیناً اگر تو وہ روایت غلط ہوئی، اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوا، اس روایت کا کسی صحابی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوا، وہ کتابوں میں وہ روایت موجود نہ ہوئی، تو یقیناً آخرت میں ہمیں اس کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہم حساب دے رہے ہوں گے، قبر میں جا کے جب ہم نے حساب دینا ہوگا، اس وقت ہمارے جو گناہ جو ہے وہ 1000 گناہ لکھے جائیں گے، لیکن جو ہماری نیکیاں جو ہے، نیکیوں میں ایک نیکی اضافی ہوگی، یعنی 1001 نیکی ہوگی، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گے کہ قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کی ہوائیں آنے لگ جائے، لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آئے اور آ کر وہ کہے کہ ابھی اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو نہ کھولو، ابھی اس کا حساب اور بھی باقی ہے۔ اس بندے نے ایک روایت کو شیئر کیا تھا، ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا جس کی اس نے تحقیق نہیں کی تھی، اس نے بغیر تحقیق کے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا تھا، اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اس روایت کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس روایت کو اس نے شیئر کیا اور یہی اس کی روایت آگے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے آگے شیئر کیا، تو ان کا وبال بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔
تو ناظرین اسی وقت فرشتے کہیں گے کہ ان کے وبال کی وجہ سے، اس روایت کو غلط شیئر کرنے کی وجہ سے، اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف غلط منسوب کرنے کی طرف سے اس کے جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ باری ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے ابھی تک جنت کی کوئی کھڑکی نہ کھولی جائے۔ تو ناظرین آج اگر ہم کوئی اچھی بات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی حدیث کو، کسی روایت کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پہلے تحقیق کر لیں، آیا یہ روایت کتابوں میں موجود ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں، اور اکثر اوقات ہم ان لوگوں سے اس روایت کو، اس بات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن کا مدرسے کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ کیسا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، کیا اس نے 8 سال مدرسے میں لگائے ہوئے ہیں، کیا اس نے مدارس سے کچھ علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ بندہ معتبر ہے، اس بندے نے 8 سال مدرسے میں لگائے ہوئے ہیں، پھر تو ہم کچھ نہ کچھ گنجائش نکل جائے گی، ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو آگے شیئر کر دیں گے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر ایسے لوگ جنہوں نے دین کو بھی سوشل میڈیا سے سیکھا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنے فیم کے چکر میں ایسی ایسی من گھڑت روایات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور ہم انہی روایات کو دیکھتے ہوئے آگے شیئر کر دیتے ہیں، تو یقیناً کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ وبال کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال کو اپنے لیے فائدے کا ذریعہ بنائیں، اپنے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ جو ہم نے ایک کلک کیا ہوگا، جو بغیر تحقیق کے ہم نے ایک کلک کیا ہوگا، ویڈیو کو، کسی پوسٹ کو آگے فارورڈ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ جو بات شیئر کی ہے، یہ جو ویڈیو شیئر کی ہے، کیا آپ نے اس کی تحقیق بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال کو درست طریقے سے کریں، ہم اس کا استعمال اچھائی کے طریقے پر کریں، ہم اس کا استعمال برائی کے طریقے پر نہ کریں۔